बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। इकनॉमिक फ्रंट पर पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टैंड बाय एग्रीमेंट तय पा गया है। 9 माह की मुद्दत में IMF पाकिस्तान को $3 अरब देगा और पहली किस्त रवां महीने यानी जुलाई में $1.1 अरब अदा की जाएगी। 12 जुलाई की IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग है जिसमें बाज़ाब्ता तौर पे इस मुआहदे की मंजूरी दी जाएगी। आज इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने वफाकी काबीना के इजलास में खिताब करते हुए कहा कि बिलाशुबा ये एक ब्रेक थ्रू है, लेकिन ये लम्हे फ़ख्रिया नहीं बल्कि संभलने का मौका है। और उन्होंने कहा कि खुदा करे कि ये जो IMF का मुआहदा हुआ है ये पाकिस्तान का आखिरी मुआहदा हो। उन्होंने कहा कि इसमें पाकिस्तान को IMF के मुआहदे से मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब से जो इमदाद मिलनी है, जो कर्ज मिलने हैं, वो भी मिल जाएंगे और ये एक मुश्तरका काविश है। इसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने लीड किया है और इसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब का भी कलीदी किरदार है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने खिताब में क्या कहा, उनके खिताब का हिस्सा हमने चुना है, आइए वो आपके सामने रखते हैं। IMF के साथ इन्हें का स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ। $3 अरब इन 9 माह में पाकिस्तान को मिलेंगे और पहली किस्त जुलाई में $1.1 बिलियन की होगी। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का और उनकी टीम का अपनी तरफ से और अपनी काबीना की तरफ से उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी नाज़रीन, आपने प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू सुनी। इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें बड़ा पॉजिटिव नज़र आया। आज पहला वर्किंग डे है ईद उल अज़हा के बाद और हमने देखा कि पाकिस्तान जो स्टॉक एक्सचेंज है वो उसने बूस्ट लिया और तारीखी एतबार से 2000 से ज़ायद पॉइंट्स 100 इंडेक्स ऊपर गए और 43,000 पे जाकर आज जो है वो कारोबार क्लोज हुआ। फिर रुपए की कदर में भी बेहतरी आई है, रुपए की कदर में इजाफा हुई, यानी डॉलर जो है उसमें स्लाइड आई है 5 रुपीज़ की और इम्कान यही तस्वर किया जा रहा है कि रुपए की कदर को इस्तेकाम मुयस्सर आएगा। बुनियादी नुक्ता ये आज की नशिस्त का कि ये जो ब्रेक थ्रू हुआ है इसको कैसे सस्टेन किया जा सकता है, आगे कैसे चलाया जा सकता है। जो ब्रीदर मिला है पाकिस्तान को IMF के स्टैंड बाय एग्रीमेंट की सूरत में, इससे मुस्तकिल बुनियादों पर कैसे पाकिस्तान को मुल्क की मुआशी मुश्किलात से बाहर निकाला जा सकता है, यह हमारी नशिस्त का बुनियादी सवाल है। इसके साथ साथ यहाँ में प्रोग्राम की इब्तिदाई में ज़रूर जो स्वीडन में एक नापाक हरकत हुई है, कुरान पाक की बेहुरमती की गई और एक बदसान ने ऐसी हरकत की है, कभी हरकत जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है। सरापा इस्लाम जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, इसकी मजम्मत कर रहे हैं। आज वफाकी काबीना में भी बात हुई और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान मुतालबा करती है कि ये जो मुजरिमान हैं, जो आदि मुजरिमान हैं और इस तरह की हरकतें वक्तन फ़वक्तन करते हैं, इन्हें करार वाकई सज़ा दी जाए। इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा वो भी आपके सामने रखते हैं। बयानिया जो बनाया गया है नफ़रत का और तफरीक का, उसको पाकिस्तान की हुकूमत उसकी मजम्मत करती है। OIC इजलास में इस कभी हरकत की भरपूर मजम्मत की गई और मुतालबा किया गया कि न सिर्फ मुजरमों के ख़िलाफ़ भरपूर तादीबी कार्रवाई की जाए बल्कि आइंदा के लिए ऐसे वाक़यात की रोकथाम होनी चाहिए। पाकिस्तान की हुकूमत OIC के इस इजलास और इस फैसले की भरपूर तायीद करती है। जी, ये हमने आपके सामने रखा। आज मेहमानों को तारुफ आपसे करा देते। हम इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं महताब हैदर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी पे द न्यूज़ अखबार में आप इनकी रिपोर्ट्स, डिटेल्ड रिपोर्ट्स पढ़ते हैं। आपका बहुत शुक्रिया महताब हैदर साहब कि आपने प्रोग्राम दस्तक के लिए वक्त निकाला। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप वीडियो लिंक पर सेनेटर नुमान वज़ीर खटक साहब। आप माहिर मईशत भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और सेनेट पाकिस्तान के रुकन रह चुके हैं। आपका बहुत शुक्रिया, PTI से ताल्लुक़ है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर निसार चीमा साहब टेलीफोन लाइन पर, मेंबर कौमी असम्बली है, मुस्लिम नवाज से आपका ताल्लुक़ है और ज़ाहिर सी बात है जो मेंबर कौमी असम्बली होते हैं उनका अवाम की नफ्स पे हाथ होता है। डॉक्टर निसार चीमा साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम दस्तक में नशिस्त कर रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज़ मैं महताब हैदर साहब आपसे करूँगा। आपने भी खबर ब्रेक की थी कि पाकिस्तान के मामला तय हो रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा
آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا بریک تھرو پاکستان کو ملا ہے آج جس طرح مارکیٹ نے ریئیکٹ کیا ہے، کانفیڈنس شو کیا ہے سرمایہ کاروں نے، اور بتایا جا رہا ہے کہ 100 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ ہمارے سٹاک مارکیٹس میں لوگوں کو اس کا ظاہر بات ہے فائدہ بھی ہوا ہے، اس کو سسٹین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہماری نشست کا بنیادی سوال ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ دیکھیں، یہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو ایکسٹینڈڈ فنڈز فیسلٹی پروگرام تھا وہ 30 جون کو ختم ہو رہا تھا جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے، یہ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے۔ آپ نے نیکسٹ 9 منتھس کے لیے آئی ایم ایف کے ایک پروگرام کے اندر آپ آ گئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ڈیفینیٹلی سینٹیمنٹس تو بہتر ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان کو ہیلپ کرے گا ہمارے جو فنڈامنٹلز ہیں ان کو ٹھیک کرنے میں، اور اس میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ میں شروع ہی میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس 9 ماہ کے پروگرام کو 3 مختلف حکومتوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا۔ جی، ایک تو پی ڈی ایم کی جو ابھی حکومت ہے جو 11 یا 12 اگست کو جس کا ٹینیور کمپلیٹ ہو رہا ہے، اس کے بعد کیئر ٹیکرز کا جو سیٹ اپ آئے گا 2 یا 3 ماہ کے لیے، 3 ماہ کا اگر آپ کچھ دن پہلے اسمبلی توڑ دیں گے، تو اس کے بعد جو فریش مینڈیٹ لے کر حکومت آئے گی الیکشنز کے بعد، تو ان تینوں حکومتوں کو یہ آئی ایم ایف کا جو ایگریمنٹ ہے اس کی ایک ایک چیز پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ یہ اس کانٹیکسٹ کے اندر بیان کرنا بڑا ضروری ہے کہ جو لاسٹ ریویو ہمارا نہیں ہوا 9th 8 سے 9 مہینے لگے، وہ نہیں ہو سکا۔ تو اب یہ پروگرام ہے، اس پروگرام میں ہم نے کوالیفائی کرنا ہے تاکہ، چونکہ یہ میں آپ کو بتاؤں یہ شارٹ ٹرم پروگرام ہے، پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں اس ٹائم، وہ ریالٹی یہ بتاتی ہے کہ اس پروگرام کے بعد ہمیں ایک میڈیم ٹرم نئے پروگرام میں بھی آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا۔ اچھا، جانا پڑے گا، یہ آخری نہیں ہوگا، یہ آخری نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو ایکسٹرنل اس ٹائم ورنیبلٹیز ہیں وہ اس حد تک زیادہ ہیں کہ آپ کو اگلے 3 سالوں کے اندر آئی ایم ایف کے امبریلا کی ضرورت رہے گی۔ اس امبریلا کے بغیر آپ جو فائنینسنگ ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا نہیں کر سکتے۔ تو آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہمیں رہنا پڑے گا۔ تو اگر ہم اس پروگرام کو سسٹین نہیں کریں گے تو اگلا پروگرام لینے میں جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے ایک سنکرونائزڈ اور کوآرڈینیٹڈ پالیسیز کی ضرورت ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم سسٹین رکھ سکیں۔ اوکے، یہ بڑا آپ اہم نکتہ اٹھایا ہے۔ تو ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب، سر آپ نے گفتگو سنی، مہتاب حیدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ظاہر بات ہے 9 ماہ کا پروگرام ہے، تو آپ کی حکومت کا تو ظاہر بات ہے 12 اگست کو ٹرم پوری ہو رہی ہے اور پھر کیئر ٹیکر آئے گی اور پھر انشاءاللہ الیکشن کے بعد نئی حکومت آئے گی، تو ان کا 3 حکومتوں نے چلانا ہے، اور اس کے بعد بھی ہمیں ایک میڈیم ٹرم آئی ایم ایف کے پروگرام کی ضرورت پیش آئے گی تاکہ پاکستان کی جو ایکسٹرنل ولنریبلٹیز ہم کہتے ہیں جو ہم نے پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں، ظاہر بات اتنا بڑا قرض لیا ہوا ہے، اس کے لیے آئی ایم ایف کی چھتری کی بڑی ضرورت ہے سر۔ تو یہ مطلب 2300 پروگرام ہے، ہمیں 24واں بھی لینا ہوگا۔ جی میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو عبوری انتظام ہوا ہے، یہ عارضی انتظام، یہ کوئی نہ تو بڑی کوئی ہمارے نہ کوئی ہے کہ ایسے اس کو سیلیبریٹ کرنے کو لمحہ فکریہ ہے۔ دیکھیں یہ کب تک یہ صورت رہے گی کہ ہم لوگوں کے، دنیا کے بڑے بڑے اداروں کے مالی جو ادارے ہیں ان کے جو ہے وہ صرف قرضوں پہ۔ چیمہ صاحب، سر میں دوبارہ آپ سے، سر اب چیمہ صاحب دوبارہ رابطہ کرتے ہیں، آپ کی آواز جو ہے نا بالکل کٹ رہی ہے، لیکن ہمیں جوائن کی ہے محمد زبیر صاحب نے، فارمر گورنر ہیں، فارمر منسٹر رہ چکے ہیں، پی ایم ایل این کے مین لیڈر ہیں۔ محمد زبیر صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم زبیر صاحب، بہت شکریہ پروگرام دستک کے لیے وقت نکالنے کا۔ سر مہتاب حیدر سے بات ہو رہی تھی، سینئر اکنامک رپورٹر ہیں، وہ کہہ رہے تھے یہ جو ہمیں ایگریمنٹ ملا ہے یہ شارٹ ٹرم ہے اور 3 حکومتوں نے اس کو کیری کرنا ہے، آپ کی موجودہ حکومت، کیئر ٹیکر، اور پھر جو الیکشنز کے بعد نئی حکومت آئے گی، لیکن یہ آخری پروگرام نہیں ہوگا، اس کے بعد ہمیں آئی ایم ایف کے ایک میڈیم ٹرم پروگرام کی ضرورت ہوگی تاکہ اپنی اکانومی کو مزید سٹیبلائز کر سکیں اور جو ایکسٹرنل ولنریبلٹیز ہے اس سے باہر نکال سکیں۔ تو یہ آخری پروگرام ہے، اس کے بعد بھی ایک پروگرام لینا پڑے گا زبیر صاحب۔ جی بالکل، یہ صحیح کہا مہتاب صاحب نے، اور اس میں بڑی سمپل سی کیلکولیشن ہے آپ کے ناظرین کے لیے کہ ایک طرف ہماری جو ایکسٹرنل آبلیگیشنز ہیں، جو ہم نے پیمنٹس کرنی ہے ڈالرز میں مختلف اداروں کو، ملٹی لیٹرل ایجنسیز کو، یا بائی لیٹرل ہماری جو آبلیگیشنز ہیں جو ڈیو ہوتی ہیں، یا ہماری بانڈز کی پیمنٹ ہے، وہ اگر ہم اگلے 3 سال کا اٹھا کے دیکھیں تو وہ اتنے ہم ڈالر جنریٹ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس پھر ایک آپشن ایک ہے
کہ ہم مختلف سورسز سے جا کے, چاہے وہ بائیلیٹرل ہوں, چاہے وہ ملٹی لیٹرل ہوں, چاہے وہ کوئی اور طریقہ ہے, نئے بانڈز ہم ایشو کریں. پھر جب یہ آئی ایم ایف کا پروگرام مارچ 2024 میں ختم ہوگا تو ایک ہمیں نیا پروگرام نیگوشیٹ کرنا پڑے گا, جس کے بیسس پر ہم وہ سارے ڈالرز پھر ریز کر سکیں گے اور اپنی انٹرنیشنل آبلیگیشنز میٹ کر سکیں گے. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ہمارے اپنے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ مور دین ایور ہے کہ ہم یہ بار بار آئی ایم ایف کا جو رستہ استعمال کرتے ہیں, یہ اللہ کرے ایسا ہو کہ 2024 میں جب ہم نیگوشیٹ کریں, جو بھی حکومت ہو, وہ لاسٹ آئی ایم ایف پروگرام ہو, تاکہ اس دوران ہم اپنے جو انٹرنل ایشوز ہیں, اپنی جو اکانومی معیشت ہے مختلف شعبوں کے حوالے سے, چاہے وہ ٹیکس ریز کرنے کے حوالے سے ہے, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی بدحالی کو امپروو کرنے کے حوالے سے, یا دوسرے انرجی سیکٹر ہے, اس کو ہم فکس کر سکیں, تاکہ پھر ہمیں دوبارہ ڈپینڈنٹ اتنا نہ ہونا پڑے جتنا اس وقت ہم سچویشن میں. زبیر صاحب, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمیں تمام ٹیکسیشن کے نظام میں ریفارمز لانی ہوں گی. سر, ایکسپورٹس کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ, اور ابھی جو ریسنٹ انیشیٹو لیا گیا ہے, فیسیلیٹیشن سینٹر قائم کیا گیا ہے, جس پہ ظاہر بات ہے پرائم منسٹر صاحب موجود تھے, آرمی چیف, اور کمیٹیاں بنائی گئی ہیں, اور کہا گیا ہے کہ پاکستان کو ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ جو ہے وہ اگلے 5 سال میں $100 ارب جو ہے اس کا ایک ایمبیشن رکھا گیا ہے, ہدف رکھا گیا ہے, ساتھ میں ایکسپورٹ $70 ارب. تو اس وقت جو سر ہماری ایکسپورٹس ہے وہ تو $27 ارب کے لگ بھگ ہے. کیسے اس پہ بڑھوتری کی جا سکتی ہے محمد زبیر صاحب؟ اس کے لیے کیا ہمیں اقدامات اٹھانے ہوں گے؟ دیکھیں, اقدامات تو کوئی وہ اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے. ایسی کنٹریز ہیں ہمارے خطے میں موجود ہیں جنہوں نے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی انشور کیا ہے, اور ساتھ ساتھ ایکسپورٹس بھی. جیسا بنگلہ دیش کو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ایکسپورٹس کہاں پہنچ گئے. بات یہ ہے کہ وہ کوئی ایک اسپیسیفک قدم نہیں ہوتا کہ جو آپ کو اٹھانے کی ضرورت ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, یا آپ کی جو پولیٹیکل ایک ماحول ہوتا ہے. جس طرح سے ایک ہمارے ہاں ایجوکیشنل پالیٹکس کا ماحول کافی عرصے سے زیادہ, تقریباً 10 سال تک تھا. اب ایسے ماحول میں جہاں روز کوئی انویسٹر سن رہے ہوں کہ جی آج اسلام آباد قبضہ ہونے جا رہا ہے, آج لاک ڈاؤن کر دیا جائے گا, آج پنڈی کی طرف چڑھائی گیا, تو کوئی بھی نہیں آئے گا, اور ہارڈلی آئے گا. تو اس قسم کا فورن ڈائریکٹ, پھر آپ کی جو پالیسیز ہیں, اور خاص طور پر جب جو بھی نئی حکومت آئے گی الیکشن کے بعد, وہ اس میں انسینٹیوز کتنے دیتی ہے کہ تاکہ, لیکن اگر کوئی بھی انویسٹر ہے اس کے پاس چوائس ہے, اگر وہ اس خطے میں آ رہا ہے کہ بنگلہ دیش چلا جائے, انڈیا چلا جائے, سری لنکا چلا جائے, ویتنام چلا جائے, تو پاکستان کیوں آئے گا؟ تو پاکستان ظاہر سی بات ہے اس طرح سے اٹریکٹ کرنے کے لیے پاکستان ہیز ٹو گیو مچ مور انسینٹیوز ٹو فورن انویسٹر. اور انسینٹیوز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ یہاں جب وہ آئیں گے تو ٹیکس کی پالیسی کنسسٹنٹ رہے گی یا نہیں رہے گی. اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ منافع کمائیں گے تو وہ آسانی سے یہاں سے ریپیٹریٹ بھی کر سکیں, تاکہ ہر انویسٹر کو. اور پھر ہمارے جو لیگل سسٹم ہے, ہمارے جو جوڈیشل نظام ہے, اس میں اگر جو پیچیدگی ہوتی ہے, میرے خیال ہے ان کو بھی بڑا رول پلے کرنا. جیسے آپ کو یاد ہے کہ افتخار چودھری صاحب نے جب اسٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن پروسیس مکمل ہو گیا تھا, اس کو ریورس کر دیا تھا, تو اس کے اثرات ہر جگہ تھے کہ یہ دس از ناٹ اے کنٹری جہاں آپ پوزیشن لے سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ تمام ادارے جو ہیں اپنا اپنا رول پلے کریں, تاکہ ہم ایک ایسا ماحول لوگوں کے سامنے رکھ سکیں جو کہ نہ صرف لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بہترین ہے, نہ صرف انسینٹیوز کے حوالے سے بہترین ہے, بلکہ ہر ادارے کو محسوس ہو گیا ہے کہ جو رول پلے کیا گیا تھا اس سے پاکستان کو نقصان ہوا تھا, فائدہ نہیں ہوا تھا. پھر جا کے آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی انشور کر سکیں گے, اٹریکٹ کر سکیں گے, اور ساتھ میں ایکسپورٹس بھی بڑھا سکیں گے. ٹھیک, بہت شکریہ محمد زبیر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور انپٹ. ہمیں ویسے ڈاکٹر اسحاق چیمہ صاحب نے جوائن کر لی, ان کو ویلکم. سر آپ کی اجازت سے بڑی دیر سے سینیٹر نمار صاحب موجود ہیں, ان کا رائے لے لیتا ہوں, پھر آپ کے پاس آؤں گا. آپ سے تھوڑی سی ہماری وائس کی جو ہے کنیکٹیوٹی نہیں ہو رہی تھی. سر نعمان وزیر صاحب, سر آپ کیا کہیں گے آئی ایم ایف کے ساتھ جو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوئے, آپ نے گفتگو سنی مہتاب حیدر صاحب کی, محمد زبیر صاحب کی. سر یور انپٹ, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک لمحہ فقریہ نہیں لمحہ فکریہ ہے, اور ہمیں سنبھلنے کا موقع ملا ہے, اب ہم نے اپنے آپ کو سنبھال کر آگے کی طرف بڑھنا ہے؟ نعمان وزیر صاحب. جی مہربانی انوار.
دیکھیں یہ جو ہے نا یہ بات 23واں ہمارا IMF پروگرام چل رہا ہے, اس کو میں کہتا ہوں یہ 23واں آکسیجن کا سلنڈر پاکستان کو لگا, 23 لگے یا 24واں لگا ابھی اسٹینڈ بائی جو لگا یہ 3 بلین کو. یہ آکسیجن سلنڈر سے ہمارا کام نہیں چلے گا. ہم نے ہماری جو بیماری ہے نا اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پچھلے 20 سالوں سے ہم سن رہے ہیں کہ جی ہم کچکول پھیلانا بند کریں گے, جو بھی حکومت ہوتی ہے, اور اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے. لیکن کسی نے کوئی اسٹیپ ویسے اٹھایا نہیں کہ اپنے پیروں پر کیسے کھڑے ہوئیں گے. ابھی جیسے بات کی جا رہی ہے کہ آپ نے کہا FDI آئے گی. FDI کہاں سے آئے گی؟ پاکستان میں جو پریزنٹ انویسٹر ہے وہ جہاں سے جان چھوڑ کر بھاگنے کے چکروں میں کہ یار یہاں ہونے کیا والا ہے. FDI کوئی نہیں آئے گی جب تک یہ حالات پاکستان کے بہتر ہوں, معیشت کے حالات بہتر ہوں, اسٹیبلٹی جب تک ہے کوئی نہیں ہوگی. جو آپ نے بتایا کہ انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنی IFC, بڑی سرپرائزنگ چیز ہے. اس کے اندر پرائم منسٹر صاحب خود ہیں, چیف منسٹرز ہیں, چیف سیکرٹریز ہیں, سارا کچھ لوگ ہیں, لیکن کاروباری آدمی کوئی نہیں اس کے اندر. بزنس مین ہے نہیں جو آپ کو گائیڈ کرنے والا. یہ تو نان پروفیشنل لوگ سارے اپنے بٹھائے. پروفیشنل لوگ ڈیولپمنٹ سیکٹر والے ہونے چاہیے تھے, اور اکیڈیمیا والے ہونے چاہیے تھے, اور بزنس مین انویسٹرز ہونے چاہیے تھے, جو اس کے اندر ہے ہی نہیں. تو ایسے یہ کامیاب نہیں ہوگا. جہاں تک اس کا تعلق ہے, یہ جو فوراً ہمارے پیسے جو واپس ہم نے کرنے, کوئی 23 ارب ڈالر ہم نے واپس کرنے اگلے جون تک, مطلب اگلے 1 سال کے اندر. 23 ارب میں کوئی 10 ارب ڈالر جو ہے نا اس کو تو آپ پروفائل کر اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ری شیڈول کی میں نہیں کہتا, پروفائلنگ کر کے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. 13 ارب پھر بھی آپ نے دینا ہے. آپ پاس 13 ارب کدھر سے آئے گا؟ آپ نے اس کے لیے اپنا بائی لیٹرل سے یا ملٹی لیٹرل سے یا جہاں سے فرینڈلی کنٹری سے یہ ارینج کرنا ہے, تو پھر آپ کو جا کر ہوگا. لیکن اس سب کچھ کو کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا چیز ہے کہ آپ کے پاس ایک اکنامک ٹیم پروفیشنلز کی ہونی چاہیے. وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے میں نہیں کہہ رہا, وہ پروفیشنلز ہونے چاہیے, جہاں اکیڈیمیا والے لوگ ہونے چاہیے, جہاں جو ہوتا ہے جو بزنس مین انویسٹرز ہونے چاہیے, اور یہ لوگ بیٹھے ہونے چاہیے, اور وہ آپ کا IMF والے بیٹھے, اور وہ آپ کا اگلے لانگ ٹرم ویژن بنائے. پاکستان میں کیا ہے, پاکستان میں جتنے سیاسی لیڈر جو ہیں, یہ لیڈر جو ہے نا یہ الیکشن تک کی نظر ان کی جاتی ہے, الیکشن تک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ ہمیں اسٹیٹسمین چاہیے جو اگلے 25-30 سال کے لیے دیکھیں پاکستان میں کس طرح ہوگا, اس کے مطابق پروگرام بنائے. سو ایک ٹیم آف اکانومسٹ اور بزنس مین وہ بیٹھنی چاہیے, وہ مل کر پاکستان کا لانگ ٹرم پلان اور شارٹ ٹرم پلان بنائے, تو پھر ٹھیک ہوگا. ہمارا جہاں تک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا تعلق ہے, پچھلے 2 مہینے پہلے کوئی 320 ملین کا سرپلس تھا کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر. جی ہمارا جب تک پلان, جو میں آپ کو کہتا ہوں نا جو پلان بننا چاہیے, جب تک 500 ملین پر منتھ سرپلس آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں ہوتا, اس سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوگی. ورنہ ادروائز 4-5 ملکوں نے ڈیفالٹ کرا ہے, سری لنکا نے کیا ہے, زامبیا نے کیا ہے, ارجنٹینا نے کیا ہے, وہ سامنے آپ کے پاس کیا ہو ان کے ساتھ. وہ ہوتا کیا, وہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا, اگر ابھی کرتا, جیسے ابھی اگر ہو جاتا ڈیفالٹ, تو آپ کی بجلی آپ کو گھروں میں صرف 2 گھنٹے کے لیے آتی. پیٹرول جو ہم پاکستان میں 3 لاکھ بیرل استعمال کرتے ہیں, کوئی 3 لاکھ نہیں ہوتا. جو پاکستان کا بنتا ہے 60-70 ہزار بیرل, یہی ملتا, گاڑیوں چلنا بند ہو جاتی. یہ ڈیفالٹ ہوتا. تو ابھی یہ جو ڈیفالٹ سے بچے ہیں, اور جو آپ کا کراچی اسٹاک ایکسچینج یا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو آپ دیکھتے ہیں, اس کا اپر بیریئر ہٹ ہو گیا, 10 منٹ کے اندر ہی آج صبح ہٹ ہو گیا. کتنی اتنی سینٹیمنٹس آئی تھی. وہ صرف اس لیے ہے کہ جی ٹیمپریری آپ کو ایک ریلیف ملا, ٹیمپریری ریلیف بنا. لیکن اگر یہ 3-4 مہینوں کے اندر فیصلے صحیح نہیں کرتے, اور اگر یہ حکومت, ابھی PDM کی حکومت, اگلے 1 مہینے 12 دن کے اندر صحیح فیصلے, جو لانگ ٹرم فیصلے وہ نہیں کرتا, تو انٹرم حکومت نہیں کر سکے گی. اس کے بعد رائٹ ہی نہیں ہے کرنے کے لیے. اس کے بعد جو بھی حکومت آئے گی پھر تو 4-5 مہینے رہ جائیں گے. تو آپ ابھی لازم ہے کہ PDM کی حکومت اس وقت وہ ہارش فیصلے کریں جو ملک کے مفاد میں, بے شک سیاسی کو نقصان ملے گا, لیکن وہ چیزیں کریں. اور وہ جو فیصلے جو ہیں اس کے اندر میں آپ کو 1-2-3 میں نے 21 پوائنٹ اس کے بنائے ہوئے, جو میں لوگوں کو سرکولیٹ کرتا ہوں. 21 پوائنٹ میں کیا ہے, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز 1400 بلین کا نقصان کرتے ہیں. یہ نقصان جو ہم ختم کرنا ہے. پینشن آپ 900,000 کی 1 ٹریلین کی آپ پینشن دے رہے ہوتے لوگوں, اس پینشن کے فنڈز آپ نے خرید کر کرنے. آپ کے جو انڈسٹریل اور کمرشل کنیکشن تھے بجلی کے KVK کی میں بات کرتا ہوں, 24,000 انڈسٹریل اور کمرشل کنیکشن ہے. آپ کو پتا ہے ٹیکس پیئر کتنے ہیں؟ 1600 ٹیکس پیئر ہے. یہ کیا, وہ کنیکشن اتنے لگے. تو آپ کو جو سیکنڈری ڈیٹا ہے, اس سے اٹھا کر ان کے اوپر ٹیکسز لگانے کے. ایگریکلچر ٹیکس آپ نے لگانا ہی لگانا ہے, تو آپ نے ریٹیلر پر ٹیکس لگانا ہی لگانا ہے. یہ چیزیں جب تک یہ حکومت PDM کی حکومت جو
अगले इनके पास कोई थोड़े 1 महीना 12 दिन रहते हैं, इसके अंदर इन्हें ये फैसले करने नहीं करेंगे, इंटरिम गवर्नमेंट नहीं करेगी, आगे जो हुकूमत आएगी वो करने बड़ा टाइम लेगा, बड़ा अहम नुकता है। नुमान साहब मैं दोबारा आता हूं सर आपके पास, मैं चाहूंगा चीमा साहब मुझे सुन पा रहे सर अब आप? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है सर। अब आपने सुना जो नुमान वजीर साहब कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत के पास अभी 1 माह 12 दिन है, हार्श फैसले, मुश्किल फैसले करने हैं, एग्रीकल्चर टैक्स लगाना है, रिटेलर्स पे टैक्स लगाना है, तनख्वाहदारों पे तो आपने लगा दिया, मुझ पर मेहताब हैदर पे, इन पर भी लगाना है, और अगर आपने ये मामलात नहीं तय किए तो फिर केयरटेकर गवर्नमेंट आएगी, मैंडेट नहीं होगा, और फिर जो नई अगली हुकूमत आएगी वो तो संभलने में वक्त लगता है। तो सर अब ये मुश्किल फैसले मजीद करने हैं नुमान वजीर साहब के मुताबिक, क्या कहेंगे निसार चीमा साहब? देखिए मोहतरम नुमान वजीर साहब ने तजिया किया बहुत हकीकत पसंदाना है। मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि देखें ये बाहर के किसी आलमी माली इदारे से लोन का अगर एग्रीमेंट हो जाए, एक अबूरी इंतजाम हो जाए, तो ये हमारे लिए कतई कोई बात से मसरत नहीं है। ये बात जी, ये सच्ची बात ये कि लम्हा फिक्री है पूरी कौम के लिए कि हम ये है कि कब तक आलमी माली इदारों के जो हैं वो उनके कर्जों पे चलते रहेंगे, कब ये है कि हमारी मईशत अपने पाँव पे खड़ी होगी, कब हम इन अहम दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के कर्जों से और आलमी माली इदारों के कर्जों से हम बेनियाज होंगे। अगर हम बाकी दुनिया को कर्जे देने के काबिल नहीं होंगे तो कम से कम लेने की जो जरूरत तो कम से कम खत्म होनी चाहिए। देखिए हमारी तो सूरत हाल जो है वो गालिब का वो शेर याद आता है कि कर्ज की पीते थे मैं और जानते थे हम कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो जो कुछ हम करते रहे हैं, जो ये कर्जे ले लेके जो कुछ हम करते रहे हैं, ना हमने गवर्नेंस ठीक की, ना हमने लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया, ना अपनी मईशत ठीक करने के लिए ठोस इकदाम किए, तो यही सूरत हो रही थी। अब हल क्या है मैं आपको बताऊं कि 2 हरफी हल है। एक मुख्तर फार्मूला है, बहुत मुख्तर, और उसके ऊपर अमल करना कोई मुश्किल नहीं है। वो क्या? गवर्नेंस आप ठीक करना चाहते हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर करना चाहते हैं, आप किसी अदारे को, किसी सूबे को, किसी मुल्क का सिस्टम ठीक करना चाहते हैं, एक ही असूल है, एक ही फार्मूला है, और वो फार्मूला ये है राइट मैन फॉर द राइट जॉब, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। आप ये है कि आप तमाम इदारों पे आप चुन के मेरिट पे, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग को छोड़ दें मेहरबानी करके, और आप ये है कि बिल्कुल प्योर प्रोफेशनल लोग, काबिल लोग, कॉम्पिटेंट लोग मेरिट पे आप लाएं। मेरिट क्या है? मेरिट होता है इंटेग्रिटी और कॉम्पिटेंस, और साथ ये है कि एक दिलेराना फैसले करने वाले लोग। ये आप देखें, उसके लिए कोई ये है कि आपको लंबे चौड़े फंड्स की जरूरत नहीं है, आपको ये है कि अजाफी रकूम की बजट की जरूरत नहीं है, बंदे मौजूद होते हैं, अफराद मौजूद हैं। आप ये है कि सिर्फ ये है कि मेरिट के ऊपर तैनातियां करें, मुख्तलिफ इदारों के सरबराह उनको लगाएं। आप देखें मुख्तलिफ जो है आप, यानी जिस तरह मैंने कहा कि ग्रास रूट लेवल से लेके मुख्तलिफ इदारे, और पॉलिटिकल विल होना भी बड़ा जरूरी है चीमा साहब। पॉलिटिकल विल, आप पॉलिटिकल विल जो है, पॉलिटिकल विल होगी तो मेरिट पे तैनातियां होंगी। आप ये पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग बुनियाद पे होते रहेंगे, मेरिट की वायलेशन होती रहेगी, आप जो चाहे करते रहे कि ना गवर्नेंस ठीक होगी ना आपकी मईशत ठीक होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर। छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो महताब हैदर साहब से नुक्ते नजर, जुबैर साहब, निसार चीमा साहब और नुमान वजीर साहब ने अपनी राय दी एज एन एक्सपर्ट, एज एन इकोनॉमिक रिपोर्टर। इनकी क्या राय है? आप मुत्तफिक हैं? जो सजेशंस आई हैं हमारे ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से, एक छोटा सा वक्फा दौरा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में ही मुस्मिर है। 7 दहाइयों से ज़ायद अरसे से काबिज भारतीय अफवाज कश्मीरियों की जिंदगियों को तबाह कर रही हैं। 10 लाख से ज़ायद भारतीय अफवाज की तैनाती के बाद मकबूजा कश्मीर दुनिया का सबसे ज्यादा फौजी मौजूदगी वाला खित्ता बन चुका है। अब वक्त आ गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर पर खामोशी को तर्क कर दे। कश्मीरी अवाम को मोदी हुकूमत के मजालिम से बचाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को अपना किरदार अदा करना होगा। प्रोग्राम राह हिदायत में
ہم اس بار کوشش کر رہے ہیں کہ بات کریں خواتین کے مسائل پر، وہ سوال جو میری بہنوں کے، میری ماؤں کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کا حل معلوم ہو سکے، ان کا جواب مل سکے قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ ہم نے مدعو کیا ہے اپنے ان تمام خصوصی پروگرامز میں اسلامک اسکالرز کو جو خواتین ہیں، اور وہ دیں گی آپ کے سوالات کے جوابات۔ جب بھی تمہیں وراثت تقسیم کرنی ہو تو لڑکی کے 2 حصوں کے برابر لڑکے کا 1 حصہ ہے۔ میرج از این انسٹیٹیوشن، اس کو تو پوری دنیا اب اس کی اہمیت کو سمجھ رہی ہے۔ ڈرامے بالکل بامقصد ہونے چاہیے، ایسے ہونے چاہیے کہ جس سے کچھ بچیاں سیکھیں۔ ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک عورت کے ساتھ اچھا سلوک اور ذمہ داری پوری نہ کرو۔ تو اگر مہر وقت نکاح مقرر کیا گیا ہے تو آدھا دیا جائے۔ ویلکم بیک۔ مطلب آپ کیا کہیں گے جو آپ تمام سجیشن سنی ہے، یور ٹیک؟ دیکھیں بنیادی طور پہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن جو ٹائمنگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک حکومت جو ٹوائی لائٹ آف اٹس کیریئر ہو، جو کہ جانے والی ہو آف ٹرم، تو آپ یہ توقع رکھیں کہ وہ بڑے میجر ڈیسیژنز لے لیں گے۔ پولیٹیکل اکانومی ہے، ہمیں وہ توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ اچھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائم ایک شارٹ ٹرم فریم ورک آپ کے سامنے ہے آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کی صورت میں، اس کی وائلیشن نہ کریں کم از کم، جو بنیادی نقطہ ہے، تاکہ یہ پروگرام ڈیریل نہ ہو۔ وائلیشن سے مراد آپ کی؟ وائلیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے ان کے ساتھ، آپ نے اپ فرنٹ آپ کو $1 بلین 1.1 بلین ڈالرز مل جائیں گے، جو باقی ہیں وہ آئی ایم ایف کے ریویوز ہوں گے۔ ہر 3 ماہ کے بعد یہ 2 ریویوز ایکسپیکٹڈ ہیں، شاید 3 ہو جائیں لیکن 2 ہیں ابھی۔ وہ آئی ایم ایف کا جب لون اپروو ہو جائے گا اس کے بعد اس کی ڈیٹیل آ جائے گی۔ ایک آپ کو سپٹمبر میں ریویو کروانا پڑے گا، ایک دسمبر میں کروانا پڑے گا۔ تو اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ یہ $1.1 بلین پی ڈی ایم کی حکومت میں آ جائیں گے، $1 بلین جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں آئیں گے، اور جو لاسٹ $1 بلین ہے جو فریش مینڈیٹ لے کر آئیں گے اس ٹائم ہوگا۔ یہ جو میجر ریفارمز کی بات کر رہے ہیں، ریٹیلرز کو اس میں ٹیکس نیٹ میں لانا، ایگریکلچر کو ٹیکس نیٹ میں لانا، یہ بنیادی اصلاحات ہیں جو کہ میڈیم ٹرم میں سمجھتا ہوں جو بھی حکومت آئی۔ اور پینشن کی ریفارمز کی انہوں نے بات کی، میں آپ کو ایک بات یہاں پہ بتا سکتا ہوں، آئی ایم ایف کا اگلا جو بھی پروگرام ہوگا 2024 میں، پینشن سیکٹر کی ریفارمز اس کی کنڈیشنلٹیز میں شامل ہوگی۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ مرکز اور صوبوں کا کولیکٹیو آپ اٹھا کے دیکھیں تو پچھلے چند سالوں میں بڑی تیزی کے ساتھ اس بل کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ ہمارا سیلری کے بل سے پینشن کا بل ایکسیڈ کر چکا ہے۔ یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ آپ جیب سے پیسے نکال کے دیتے رہیں، دنیا پوری میں ایسے نہیں ہوتا۔ پینشن فنڈز کی طرف نعمان وزیر صاحب کہہ رہے تھے اور بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ ٹیکسیشن سیکٹر کے اندر ہمیں بنیادی اصلاحات لانی پڑیں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سیلریڈ کلاس سے اور مینوفیکچرنگ سیکٹر سے آپ ٹیکس لیتے رہیں، انہی لوگوں سے جن کے اوپر ٹیکس کا بوجھ ہے آپ ڈیورسیفائی کریں اپنی ٹیکس بیس کو۔ آپ ریٹیلرز کو، یہ جو سروسز سیکٹر ہے، چونکہ اب یہ پرابلم ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ میں یہ صوبوں کے پاس ہے۔ ریٹیلرز اینڈ سروس سیکٹر؟ نہیں، ریٹیلرز نہیں، سروسز سیکٹر اور ایگریکلچر کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو آپ کو ایک میکنزم ڈیوائز کرنا پڑے گا۔ اب ریٹیلرز تو ان کے پاس نہیں ہیں، تو ریٹیلرز کے اوپر آپ ٹیکس لگائیں، ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آئیں۔ آج تک ہم ناکام ہوئے ہیں، لیکن اب ٹیکنالوجی اور انوویشن کی ضرورت ہوگی۔ اور دوسری آخری بات، یہ ہم اس ٹائم تک آئی ایم ایف سے جان نہیں چھڑا سکتے جب تک ہم نان ڈیٹ کریٹنگ انفلوز کی طرف نہیں جاتے۔ اس سے میری مراد کیا ہے؟ اس سے میری مراد 3 سیکٹرز ہیں، ایکسپورٹس، ایف ڈی آئی اور ریمیٹنسز۔ اور ایف ڈی آئی کی جو بات کر رہے تھے، ایس آئی ایف سی بنی ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ آرمی کا رول بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ ون ونڈو آپریشن کو انشور کریں۔ اب اس سیکٹر کے اندر وہ آئیں، اور اگر بیوروکریسی کام نہیں کرتی یا ہرڈلز کریٹ کرتی ہے تو وہ کریں، لیکن فورن انویسٹمنٹ اس ٹائم تک نہیں آئے گی جب تک ڈومیسٹک انویسٹرز کانفیڈنس نہیں لیتے ہو سکتا۔ چونکہ نعمان وزیر صاحب کہہ رہے ہیں اکیڈیمی اور پروفیشنلز کو بھی شامل کریں۔ دیکھیں، اس لیے ضروری ہے، میں آپ کو ویسے بتاؤں پاکستان میں نالج کی کمی نہیں ہے، لیکن ہم نے نالج کو بھی آؤٹ سورس کیا ہوا ہے۔ ہم ڈونرز کے اوپر زیادہ انحصار اور ریلائنس ہے ہماری، تو ہمارا جو لوکل وہ وزڈم ہے
اس کو استعمال کریں. میں سمجھتا ہوں بڑے پڑھے لکھے لوگ اس ملک کے اندر موجود ہیں, ہمیں وہ پرسکرپشن پتہ ہے. ہم یہ انویسٹمنٹ کونسل بنی ہے, بڑی امپورٹنٹ ہے, لیکن ڈومیسٹک انویسٹرز کو کانفیڈنس میں لیں تو پھر فورن انویسٹمنٹ زیادہ بہتر طریقے سے آئے گی. نعمان صاحب, آپ سمجھتے ہیں ڈومیسٹک انویسٹرز کو کانفیڈنس میں لیں تو پھر فورن انویسٹمنٹ آئے گی؟ اور جو ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب نے کہا کہ پولیٹیکل ول ہونا چاہیے, رائٹ مین ایٹ دا رائٹ جاب, وہ ہونا چاہیے, اس سے معاملات میں بہت تیزی آ سکتی ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ we have not been able to find right man at the right place irrespective of political affiliation. انوار بالکل صحیح ہے, نثار صاحب کی بالکل صحیح بات ہے, رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. ہمارا بالکل الٹا ہے. ہمارا نہ وہ منسٹر جو ہوتا ہے وہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ہوتا ہے, اس کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا ہے جس کا وہ منسٹر ہے اس کو کس طرح چلانا ہے. نہ اور افسوس ہے نہ وہ سیکٹری ڈی ایم جی آفیسر ہوتا ہے. وہ سیکٹری ہیلتھ ہوگا تو ڈی ایم جی آفیسر ہے, اس کو ہیلتھ کے بارے میں کچھ نہیں پتا. سیکٹری انرجی ہے وہ ڈی ایم جی آفیسر ہے, اس کو انرجی کیا وولٹ اور واٹ کے اندر فرق بھی نہیں پتا یہ کیا ہوتا ہے. سیکٹری فائنانس جو ہوتا ہے ہی از ناٹ اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, وہ آپ کا ملک کا سارا معیشت آپ کی اکانومی چلا رہا ہے. So in the DMG group we should have separate groups, energy group, health group, finance group, یہ separate ہونے چاہیے. یہ جب تک سٹرکچر چینج نہیں آئے گا تو ہمارا نہ منسٹر نہ وہ بیوروکریٹ ہے وہ سمجھتا ہے ان چیزوں پر سمجھے گا. تو ان چیزوں کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, جیسے نثار صاحب نے بولا بالکل اس کو ٹھیک کرنا ہے. اب آتا ہے جہاں تک بات آتی ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, میں آپ کو بات بتاتا ہوں, ہمارا اسٹیل پلانٹ ہے پشاور میں بھی, لاہور میں بھی. ہم کراچی میں لگانا چاہ رہے تھے ایک اور بہت بڑا ایز بگ ایز پاکستان اسٹیل ہوتا ہے, بڑا لگانا چاہ رہے تھے اسٹیل فیکٹری. روک دیا ہم نے سارا کام. وہ کیا روکا, جو لاہور کا پلانٹ ہے پشاور کا پلانٹ ہے, پشاور کا پلانٹ بند کر دیا ہم نے, آگے کچھ کام ہی نہیں چل رہا ہے. تو یہ تو مطلب, اور دوسرے اوپر سے ایف بی آر کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو ٹائٹ کیا جا رہا ہے جو ڈاکومنٹڈ سیکٹر کو, وہ نکال رہا ہے, ٹارگیٹ ان کو دیا جاتا ہے سر, اور جو نظر آتا ہے آپ کی تھوڑی سی نان فائلر ہو جاؤ, ایک اور نان فائلر ہو جائے, سارے ہو جائے نان فائلر. یہ افسوس کی بات ہے کہ نان فائلر ایک کیٹیگری ہے پاکستان کے اندر, یہ دنیا میں آپ کہیں نہیں دیکھیں گے. تو یہ چیزیں سارا کچھ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہوگا. اور رائٹلی انف جو اب مہتاب صاحب نے بات کی نا کہ ریمیٹنس کو ہم نے کنسنٹریٹ کرنا ہے کہ ریمیٹنس کس طرح 2.53 بلین کی ریمیٹنس آپ کو پر منتھ آ سکتی ہے, لیکن اگر اس کو صحیح طرح ٹھیک کیا جائے. اور یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں مزدور نہیں جانا چاہیے, اس کو ٹیکنیکل سکلز پرووائڈ کر کے وہ جانا چاہیے. ہمارا جو ایکسپورٹ سے تو ریمیٹنس بہتر ہے, ریمیٹنس پر ہم کوئی خاص کام ہی نہیں کرتے. اور امپورٹ سبسٹیٹیوشن ایک اور بہت امپورٹنٹ ایریا ہے. کتنی ایسی چیزیں جو پاکستان میں بن سکتی ہیں لیکن انہوں کو کچھ پروٹیکشن چاہیے, ریگولیٹری ڈیوٹیز پر لگانی پڑے گی. کیوں لگانی پڑے گی؟ جو آپ کا ٹیرف ڈفرنس ہے بجلی کے گیس کے ریٹ میں باقی ملکوں کے اتنا ڈفرنس ہے, اتنا ہی اس کے اوپر ریگولیٹری ڈیوٹی لگا دیں. آپ چلے جاتے ہیں نیشنل ٹیرف کمیشن کے پاس, این ٹی سی کے پاس, ایسی ویمز اینڈ فینسی پر فیصلہ کرتا ہے. وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے اسٹینڈرڈ ہے, کیونکہ انجینئر آدمی ہوں, ایک اسٹینڈرڈ فارمولا ہونا چاہیے کہ جی ہاں اس ملک سے آ رہے ہیں چائنا سے, ادھر بجلی کا ریٹ یہ ہے, گیس کا یہ ریٹ ہے, یہاں اتنا مہنگا ہے, اتنی ہم آپ کو پروٹیکشن دے دیں گے. اگر وہ پروٹیکشن ملے گی تو بہت چیزیں ہو سکتی ہیں. ہاٹ رولڈ کوئل, ایچ آر سی, سی آر سی, سارا پاکستان امپورٹ ہوتا ہے. پاکستان میں ایک کارخانہ بھی نہیں. آئی نو 3-4 کارخانے دار تیار بیٹھے ہیں اس کو لگانے کے لیے, لیکن وہ کہتے ہیں وہ پروٹیکشن تو دینا جتنا ریٹ ان کا وہ پروٹیکشن دے دے, یوٹیلیٹیز کا ریٹ ہے. یہ چیزیں اس انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل میں اس چیزوں کو دیکھنا چاہیے. ادر دین ایکسپورٹ, امپورٹ کو روکنا ہے, امپورٹ کو کم کرنا ہے. کس طرح کم کریں وہ اگر آپ پروفیشنل کے ساتھ بیٹھیں گے, بزنس مین انڈسٹری کے ساتھ بیٹھیں گے, ڈیولپمنٹ سیکٹر والوں کے ساتھ بیٹھیں گے, وہ آپ کو بتائیں گے اس کو کس طرح کم کریں. پوائنٹ ٹیکن جی, آپ کا اہم تجاویز ہیں. ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب, سر یہ تو ظاہر بات ہے جو نعمان وزیر صاحب نے کہا وہ ایک اچھی سجیشنز ہے, اور میرے خیال میں جو ارباب اختیار ہیں وہ ضرور اس پہ اس کو ملوز خاطر رکھیں گے اور اس کو انکارپوریٹ کیا جائے گا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر, یہ ایگریکلچر انکم ٹیکس کا ہم کتنے مباحثے کرا چکے ہیں کہ صوبائی سبجیکٹ ہے, لگنا چاہیے, نہیں لگ پاتا. شاید ان کی کانسٹیٹوینسیز بہت سٹرونگ ہوتی ہیں, اسمبلی میں بھی ان کا فٹ پرنٹ زیادہ ہے. ریٹیلرز کے حوالے سے کہا جاتا ہے وہ بھی کانسٹیٹوینسی کی پالیٹکس کی وجہ سے وہ بھی ہمیشہ سے بچ نکلتے ہیں. جب تک سے ٹیکسیشن بیس کو نہیں بڑھایا جائے گا تب تک پاکستان کی محصولات کے جو ٹارگٹس ہیں وہ نہیں اچیو ہو پائیں گے, جس کی وجہ سے انڈائریکٹ ٹیکسیشن 17% جی ایس ٹی ہر چیز میں جو ہے وہ لگ جاتا ہے. سر ان ریفارمز کی طرف بڑھنا ہے, اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ اس وقت آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اور آپ لوگوں نے الیکشن میں جانا ہے, آپ لوگوں نے ایک بڑا زبردست سٹیپ لیا پاکستان کو
डिफॉल्ट होने से बचाया, क्रेडिट गोज टू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड हिज इकोनॉमिक टीम। लेकिन इन रिफॉर्म्स की तरफ भी हमें कोई सर तवील मुद्दती कोई ऐसा प्लान ऑफ एक्शन बनाना चाहिए तमाम पार्टीज को ऑन बोर्ड लेकर, ताकि पाकिस्तान इन मुश्किलात से बाहर निकल सके। चीमा साहब से हमारा राब्ता है? मेरे ख्याल में इस वक्त राब्ता नहीं है। दोबारा हम कोशिश करेंगे, निसार चीमा साहब से सिग्नल्स का इशू है, दोबारा हम उनके पास लौट के। मैं तब आना चाहूंगा, आप समझते हैं कि जरदारी साहब ने पिछले दिनों बात की कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए वो ओपन है, तमाम पार्टीज तमाम स्टेक होल्डर्स को बुला के चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो, क्योंकि अभी ये भी बात आती है कि जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं, अरबों रुपए वो ब्लैक होल है, हम उस पर डालते जाते हैं, आउटपुट नहीं है, उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, आउटसोर्स कर दिया जाए। देखें, ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी तो मैं समझता हूँ कि इस टाइम ये जो टेन्योर कंप्लीट होने से पहले मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ कि इस पे कुछ ना कुछ काम हो रहा है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे। लेकिन वो किस हद तक मटेरियलाइज होता है, इट डिपेंड्स। एक तो ये मैं समझता हूँ कि है, और इसके अलावा देखिए इस मुल्क में चार्टर ऑफ इकोनॉमी के साथ साथ एक चार्टर ऑफ सर्टेनिटी की बड़ी ज़रूरत है। सर्टेनिटी होगी तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी काम करेगी। रूल्स ऑफ द गेम तय कर लें हम, वैसे तो तय है लेकिन उन पे अमल दरामद नहीं होता। बिल्कुल, उन रूल्स ऑफ गेम को अमल दरामद भी जो है वो यकीनी बनाया जाए। मुझे पता हो और पाकिस्तान के रहने वाले लोगों को पता हो, इसी तरह से इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर भी कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी है। अभी आप जो टैक्सेस की बात कर रहे हैं, मुझे बताएं कि कोई भी इन्वेस्टर अपना प्लान किस तरह से करेगा कि उसे पता ही नहीं है कि जीएसटी आपने 17% का 18% हो चुका है, 18% हो गया, और उसके अलावा कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिन पे 25% भी है जीएसटी। जी बिल्कुल। तो बुनियादी तौर पे हमें एक शॉर्ट टू मीडियम और मीडियम टू लॉन्ग टर्म एक प्लान और डायरेक्शन की ज़रूरत है। उसी के नतीजे में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएगी, उसी के नतीजे में डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी आएगा इस मुल्क के अंदर। अगर सर्टेनिटी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, और यह मैं आपको बात काट रहा हूं कि भारत का हम अक्सर मिसाल देते हैं, भारत में आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस अंदाज से लगाएं कि मनमोहन सिंह साहब का दौर जो है वो गालिबन 2 टर्म्स हैं, नरेंद्र मोदी साहब का दौर है वो भी 2 टर्म्स पे जा रहा है। बिल्कुल। तो अगर 10 साल वो उन्होंने 2 वज़ीर-ए-आज़म में गुजारे, हमारे ख्याल में 10 साल में कितने वज़ीर-ए-आज़म आए, हम तो गिनती भी नहीं याद। तो यही सर्टेनिटी है, यही रूल्स ऑफ द गेम है जिन पे अगर हम अमल दरामद करें, और ये SIFC अगर इस मुल्क में कामयाब हमने करनी है तो फिर वन विंडो ऑपरेशन सिर्फ बातों से नहीं, इसको प्रैक्टिकली अमल दरामद। आज डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब जो वजीर पेट्रोलियम, उनका बयान है कि यूएई और सऊदी अरब से $46 अरब की इन्वेस्टमेंट मुतवक्की है। देखें, मैं वही वन विंडो ऑपरेशन होगा, कोऑर्डिनेशन बेहतर होगी अमंग द मिनिस्ट्रीज, अमंग द सेंटर एंड प्रोविंसेस, ताकि थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल भी, चूँकि हमारे इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश तो मौजूद है, लेकिन क्या वो कैपेसिटी और एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर और बाकी निज़ाम के अंदर मौजूद है? हमें अपनी सोल सर्चिंग की ज़रूरत है। और दूसरा ये बात है कि हमें ठीक तरह के एग्रीमेंट्स करने की ज़रूरत है, और उसके लिए अपना स्पेड वर्क और होम वर्क करना पड़ेगा। मैं नुमान वजीर साहब, सर आप क्या कहेंगे? सर एग्रीमेंट्स हमें करने हैं, ये सऊदी अरब और यूएई के हवाले से बात आई, प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ईद के दूसरे दिन, उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और यूएई से भी जो इन्वेस्टमेंट मुतवक्के है वो अब आ जाएगी, और आज भी मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं कि बिग इन्वेस्टमेंट जो है वो आएगी गल्फ कंट्रीज से, जो कि हमेशा से हमारे एड में और मदद में आते हैं। फिर चाइना का भी उन्होंने कहा। चीमा साहब आगे लगे। चीमा साहब जरा नुमान साहब से जवाब लेके सर फिर आपके पास आऊंगा। जी नुमान साहब। देखिए, पहले जो मुसद्दिक साहब ने बात की ना, इन्होंने कहा बॉन्डेड हम स्टोरेज क्रूड फ्यूल का स्टोरेज बनाना शुरू करेंगे और FDI के अंदर। मैं आपको पहले ये बताऊं, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल इंपोर्ट, ये OAC है, ऑयल इंपोर्टिंग काउंसिल जो है इनका, सारे रिफाइनरीज वगैरह का, दे ऑल अपोज दिस आइडिया। उन्होंने कहा जी ये तो बड़ा पाकिस्तान के अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी मुसद्दिक साहब ने उसके साथ ये कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो सारी रिफाइनरीज और सारी मार्केटिंग कंपनीज पाकिस्तान को उसको अपोज कर रही है। लेकिन करना क्या चाहिए था, उनके साथ मिलजुल कर बैठकर फिर इसका फैसला करना चाहिए। एक और जो चीज आती है, ये जो हमारा एक और प्रोडक्ट है पाकिस्तान के अंदर, कॉपर पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होता है, तकरीबन $1 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है। 8-10 बिलियन डॉलर का कॉपर एक्सपोर्ट हो सकता है पाकिस्तान से, प्रोसेस्ड कॉपर, जो यूज्ड मोटर, इलेक्ट्रिकल मोटर्स वगैरह, ये कंप्रेसर्स आते हैं, उसको प्रोसेस कर ऊपर निकाल कर बेच रहे हैं $1 बिलियन का, विच इज द 4th हाईएस्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान।
इसको 8-10 अरब डॉलर तक ये जा सकता है सिर्फ एक चेंज करने के लिए, जो पिछले 1 साल से हमारी सारी चेंबर्स द्वारा उस पीछे लगे कि जी क्या चेंज कर रहे हैं कि आपने इंपोर्ट लेवल को अपने डेटाबेस में फीड करना है, अपने एफबीआर के डेटाबेस में फीड करना है। ये चीज नहीं हो सकती। अगर ये चीज नहीं हो रही तो आगे हम क्या सोच रहे हैं? कॉपर जो है वो आप कहते हैं $8 बिलियन के एक्सपोर्ट हो सकते हैं अगर डेटा में, एफबीआर के डेटा में उसमें जो तरमीमात लेकर आई जाए उससे हो सकता है, आप ये कह रहे हैं? अगर जो इंपोर्ट होता है उसके ऊपर इंपोर्ट लेवल पर जो मोटर्स, इलेक्ट्रिकल बर्न मोटर्स या कंप्रेसर्स आते हैं, उसको उसकी एंट्री करें कि इसके अंदर जी कॉपर कितना है और इसके अंदर स्टील कितना है या बाकी चीजें क्या है, उसकी एंट्री सॉफ्टवेयर के अंदर जो डेटाबेस है एफबीआर के उसमें एंट्री नहीं हो रही। सिर्फ ये एक एंट्री करानी है, वो 1 साल से ज्यादा हो गया, ये एफबीआर नहीं कर सकी आज तक। तो आगे आप क्या सोच रहे हैं क्या होगा? सोल लेथार्जी, जिस डिपार्टमेंट के पास भी जाते हो ना, वो डरता है कुछ काम करते हुए कि मैं फंस ना जाऊं। भाई अगर सब डरते डरते रहेंगे, नैब से जिससे भी डरते, पता किससे, वो तो फिर तो आगे चलना ही नहीं काम। ये कौंसिल बनी है जो आप इन्वेस्टर फैसिलिटेशन काउंसिल कहते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर उसको लीड करेगा। उसके अंदर अगर ऐसी चीजें सामने आएंगी और उसका हल निकाल दिया जाएगा तो फिर सबको शायद फिक्र हो जाए कि इसको आगे फिर ठीक किया जाए। बाकी बात और ये इस तरह एक और मैं आपको अनवार एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताऊं। एक है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस, वैको। पाकिस्तान के अंदर रेट क्या चल रहा है गैस का? 1000 रुपए से चल रहा है लोकल इंडिजिनस गैस का, 4000 रुपए चल रहा है उसका आरएनजी गैस का। ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस होनी के पाकिस्तान में यूनिफॉर्म गैस का रेट होना चाहिए, नया कारखाना पुराना कारखाना सब में। आज तक हुकूमत फैसला नहीं कर सकी कि ये एवरेज वेटेड एवरेज कॉस्ट बात होती रहती है, वो आज तक फैसला नहीं कर सकी ये कितना होगा पाकिस्तान के अंदर। वो ये सिंध वाला बोलते हैं, हम केपीके वाला बोलते हैं कि 158 आ जाता है। आपने मुल्क का इंटरेस्ट तो देखते ही नहीं, आप अपना इंटरेस्ट देखते हैं। उसका हल निकाला था, उसका हल ये था कि प्रोविंशियल वैकआउट कर दो। प्रोविंशियल वैकआउट इज अ सॉल्यूशन गिवन बाय मी एंड मेनी अदर्स लाइक दिस। उन्होंने दिया, इसको करते तो ये आपका ये मसला हल होता और इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो जाती कुछ। ओके सर, कॉपर एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं? बिल्कुल कोई शक नहीं है जी कि अगर हम मिनरल्स पे उसकी प्रोसेसिंग और उसकी बेहतर अंदाज में मार्केटिंग करें तो चीज़ें पाकिस्तान में पोटेंशियल है। ये जो पॉलिसी मेकिंग में देखें, SIFC में मैं फिर दोबारा बात करूंगा, अगर आप बेहतर अंदाज में कोऑर्डिनेशन करके जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर लें तो पोटेंशियल तो मौजूद है। लेकिन उसमें कुछ बुनियादी सवालात भी हैं। वो बुनियादी सवालात ये हैं कि मसलन ये मिनरल्स हैं, पोर्ट्स है, एयरपोर्ट्स हैं, उसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर है, IT है। मसलन एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ी गुंजाइश मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन हमें थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए कि हमने दूसरे ममालिक की फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है तो अपने मुल्क के अंदर भी फूड सिक्योरिटी को पहले इंश्योर करना है। ये बुनियादी चीजें हैं जो तय करने वाली। हमारी दालें इंपोर्ट होती हैं, आप ये देखिए सर, मुल्क के हमारी दालें इंपोर्ट आप दालें सिर्फ गंदम इंपोर्ट होती है, पिछले साल चीनी इंपोर्ट हुई थी, इस साल शायद जरूरत नहीं है। इसके अलावा कुकिंग ऑयल, आप ये देखेंगे पाम ऑयल जो है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और हमारा फूड की कमोडिटीज का जो बिल है सर वो 8 से 10 बिलियन डॉलर्स का है। 8 से 10 कॉटन भी हम इंपोर्ट की है पिछले साल, इस साल भी करेंगे। तो मेरे ख्याल में अगर ये जो आपने एग्रीकल्चर का इतना बड़ा पोटेंशियल है कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी हमारी, उसका इतना बड़ा इनपुट हो सकता है अगर उसको सही तौर पे डेवलप किया जा सके, उसको सही तौर से डेवलप किया जाए और चाइना से मिलके ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात की जाए। ताकि हम जो ऑब्सलीट किस्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके लो प्रोडक्टिविटी की रेंज के अंदर हैं, ये हायर प्रोडक्टिविटी की तरफ। अच्छा, मतलब वो नुकता रह गया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इन दिनों में चाइना ने हमारी बहुत सारा सपोर्ट की। चाइना वाज वन ऑफ द कंट्री व्हिच अवर्टेड आवर डिफॉल्ट। बिल्कुल सही है जी। आप ये देखें कि चाइना की मदद, एक तो उन्होंने डिपॉजिट्स को रोल ओवर किया, इसके अलावा रीफाइनेंसिंग उन्होंने की, और ये रीफाइनेंसिंग भी कोई $2 बिलियन के लगभग थी। तो बुनियादी तौर पे अगर चाइना उस टाइम हमारी मदद के लिए ना आता तो आपको याद होगा कि आज से चंद माह पहले पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $3 बिलियन से भी कम रह गए थे। ये चाइना ने रीफाइनेंस किया तो हम आज $4 बिलियन के लगभग खड़े हैं, और उसके साथ साथ रोल ओवर भी की है उन्होंने। तो ये चाइना की जो हेल्प थी ये वाकई बड़ी इंपॉर्टेंट थी और बड़े क्रूशियल टाइम पे। लेकिन आप समझते हैं कि चाइना हेल्प, IMF प्रोग्राम और SIFC, इन सबको साथ लेकर चलना है? प्लान A प्लान B नहीं है, ये तमाम प्लान A में सब शामिल है।
اس کی وجہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام کو یہ جو پروگرام ہے اس کو پوری سکسیسفلی کمپلیٹ کرنا ہے, ٹرانزیشن کرنی ہے ٹورڈز نیو پروگرام. اس کے ساتھ ایک اور بات میں آپ کے پروگرام میں کر دوں, وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو نان پیرس کلب کنٹریز ہیں, خاص کر چائنا, اس سے اپنی ڈیٹ کی ری پروفائلنگ کروانی پڑے گی. اس سے کیا مراد آپ کی؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا جو ڈیٹ سسٹینیبلٹی ہے اس کی میچورٹی کا ٹائم تھوڑا سا بڑھا دیا جائے, تاکہ اگلے جو 3 سے 4 سال ہے ہماری جو ڈیٹ سروسنگ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ کم ہو سکیں. چائنا سے یہ مدد چاہیے, رول اوور میں مدد چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آئی ایم ایف کا ایک نیا پروگرام بھی چاہیے, اور میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں انویسٹمنٹ لے کر آئیں تاکہ ہم جو پروڈیوس کریں یہاں سے اس کو ایکسپورٹس بھی کر سکیں. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو ویری مچ. آپ نے بہت اچھا انپٹ اپنا دیا. متاب ادر صاحب, تھینک یو ویری مچ. سینیٹر نعمان وزیر خٹک صاحب, اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ہیو یو ان آر شو. سر آپ نے بہت اچھا انپٹ دیا, بہت شکریہ. محمد زبیر صاحب کا انفارچونیٹلی ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب کی ہم ایک انٹرونشن لے سکے, ان کا جواب آیا, لیکن کنیکٹیوٹی کا ایشو تھا, ان کے اینڈ پہ تھا یا ہمارے اینڈ پہ بارکیف, وی کوڈنٹ ٹیک ہم ایز اے ہول ویورز. لیکن اہم نقطہ یہ ہے کہ ہم نے جو پلان ہے وہ ہمارے سامنے آن دا ٹیبل ہے. ول چاہیے, پولیٹیکل ول, فیصلے کرنے ہیں, بر وقت کرنے ہیں, رائٹ مین فار دا رائٹ جاب, اپنے سسٹمز کو اپ گریڈ کرنا ہے اور تمام سیکٹرز کو ٹیکسیشن میں لانا ہے, تب جا کر پاکستان اس معاشی بھنور سے باہر نکل سکتا ہے. یہی آج کا ٹیک اوے. کل تک سید انوار الحسن اور پرام دستک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا فیڈ بیک فیس بک اور ٹویٹر پہ ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.